وزیر اعظم خان امریکی افواج بالآخر افغانستان سے نکل رہی ہے 20 سال بعد. کیا آپ خوش ہیں اس سے؟ ایک طرف سے خوش ہوں کیونکہ افغانستان میں کبھی فوجی حل نہیں نکالا جا سکتا. فکر مند اس طرح کہ وہ جا رہے ہیں بغیر کسی سیاسی افہام و تفہیم کے جس سے خانہ جنگی کا خدشہ ہے. کیا سیاسی افہام و تفہیم ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ ایک سیاسی تصفیہ افغانستان میں کا مطلب ایک مخلوط حکومت، ایک حکومت طالبان اور دوسروں کی، اس کا اور کوئی حل نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں امریکہ نے یہ کہہ کر غلطی کی کہ ہم 11 ستمبر 2021 میں نکل رہے ہیں؟ مشکل ہے یہ کہنا. انہوں نے اپنے آپ کو اتنی بڑی مشکل میں پھنسا لیا تھا کہ انہیں کوئی نہ کوئی وقت بتانا ہی تھا، مگر جس لمحے انہوں نے کوئی وقت مقرر کرنا تھا طالبان نے اسے اپنی فتح تسلیم کرنا تھا. اب اس ممکنہ صورتحال کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان مؤثر طریقے سے افغانستان کنٹرول کر رہے ہیں؟ آپ خوش ہوں گے انہیں اقوام عالم میں خوش آمدید کہتے ہوئے؟ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جو کوئی بھی افغانستان کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے ہم ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن اگر وہ جمہوری طور پر منتخب نہیں ہوتے پھر کیا یہ بات آپ کو تشویش نہیں دیتی کس حد تک کہ یہ گروہ طاقت میں آ رہا ہے آپ کے بالکل پڑوس میں؟ دیکھیں، میں طالبان کا نمائندہ نہیں. میرے لیے یہ کہنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہیے یہ بے سود ہے. لیکن اگر طالبان زبردستی فتح یاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں بے پناہ خون بہہ سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ملک جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ پاکستان ہوگا افغانستان کے بعد. ہمارے پاس پہلے ہی 30 لاکھ افغان مہاجرین ہیں. یہاں اس سے ایک اور انخلا شروع ہو جائے گا اور یہ ہماری سب سے بڑی تشویش ہے. امریکہ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلیں ایک حل نکلنا چاہیے. چلیں امریکہ سے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہیں. امریکی CIA کے ڈائریکٹر بل برنز یہاں ایک غیر اعلانیہ دورے کا اعلان کیا ہے یہاں اسلام آباد میں. کیوں؟ 11 ستمبر سے لے کر یہ مسلسل ہماری ایجنسیوں سے رابطے میں ہیں. کیا آپ ملے ان سے؟ نہیں، میں نہیں ملا. کیا آپ کی انتظامیہ سے کوئی ملا ان سے؟ جی ہاں، ہمارے ISI کے سربراہ. امریکہ اپنے جاسوس یہاں رکھنا چاہتا ہے اور اسپیشل فورسز کو یہاں بسانا چاہتا ہے تاکہ نظر رکھی جائے کہ سرحد کے اس پار کیا ہو رہا ہے. کیا آپ امریکی حکومت کو اجازت دیں گے کہ یہاں CIA لائے پاکستان میں تاکہ سرحد پار دہشت گردی خلاف مشنز کو پورا کیا جا سکے، القاعدہ کے خلاف، داعش، طالبان کے خلاف؟ بالکل نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں. واقعی کسی بھی قسم کا ایکشن پاکستانی زمین سے افغانستان کی طرف؟ بالکل نہیں. پاکستان نے 70,000 جانوں کا ضیاع برداشت کیا ہے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ اس امریکی جنگ کا حصہ بن کے. ہم مزید کوئی فوجی کارروائیاں برداشت نہیں کر سکتے اپنی زمین سے. ہم امن کے معاملات میں ساتھی ہوں گے، تنازعات میں نہیں. امریکی افواج اس وقت اس پر بات کر رہے ہیں کہ فضائی حملے کیے جائیں افغانی افواج کی مدد کے لیے طالبان کے خلاف. کیا آپ امریکی فضائی فوج کو اجازت دیں گے کہ آپ کی فضائی دو استعمال کریں ان فضائی حملوں کے لیے؟ ہم مزید کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے، مگر آپ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ آیا کہ آپ انہیں اجازت دیں گے یا نہیں فضائی دود کے متعلق. یہ ابھی زیر بحث نہیں آیا. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. ہم اس پہ بحث کریں گے کہ کیوں امریکہ اس پہ بمباری کرنا چاہتا ہے 20 سال تک جب کہ بے اثر رہی، اب دوبارہ وہ کیسے مؤثر ہوگی؟ کیا آپ نے جو بائیڈن سے بات کی جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا؟ نہیں. کیا اس کی وجہ ہے کوئی؟ جب ان کے پاس وقت ہوگا ان سے بات کر سکتے ہیں، مگر اس وقت واضح طور پر انہیں دوسری ترجیحات ہیں. کیا کہیں گے ان سے اگر ملاقات ہوتی؟ امریکہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے بحیثیت طاقتور ترین قوم کے، اور یہاں قریباً 1.4 ارب لوگ قریب بستے ہیں برصغیر میں. ہمیں ایک کشمیر کے تنازع نے یرغمال بنایا ہوا ہے جو ایک متنازع علاقہ ہے. اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل قرارداد کے مطابق وہاں ریفرینڈم ہونا چاہیے کہ کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکے، جو ابھی تک نہیں ہو سکا. یہ آسان ہو سکتا ہے اگر امریکہ چاہے.
خفیہ تجزیہ نگاروں کو کہنا ہے کہ پاکستان میں دنیا کے تیز ترین ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ ہے۔ میرا نہیں خیال، مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ خیال لے آئے ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار صرف اپنی حفاظت کے لیے ہیں، مگر آپ اسے بڑھا رہے ہیں، کم نہیں کر رہے۔ مجھے نہیں معلوم ہم اسے بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے ہمارا ایٹمی پروگرام کا صرف ایک مقصد ہے، یہ کوئی جارحانہ نہیں۔ کوئی بھی ملک جس کا ہمسایہ اس سے 7 گنا بڑا ہو جیسا کہ پاکستان کا ہے، وہ فکر مند ہوگا کہ آپ کا مقصد دونوں بھارت اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کرنا ہے۔ میں مکمل طور پر ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ہوں، میں ہمیشہ سے رہا ہوں۔ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں بھارت کے خلاف، اور جب سے ہمارے پاس ایٹمی دفاع ہے ہم دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہوئی۔ ہماری سرحدی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی کشمیر پر رضامندی ہو جاتی ہے، میرا ماننا ہے کہ دونوں ہمسائے تہذیب یافتہ افراد کی طرح رہیں گے اور ہمیں یہ ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پچھلے سال آپ نے ایک کھلا خط لکھا مسلم ریاستوں کے سربراہان کو، جس میں انہیں اسلام فوبیا کے خلاف متحد ہونے کا کہا، خاص طور پر مغرب میں جو پایا جاتا ہے۔ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس سلسلے عام خط کی؟ مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا فاصلہ ہے ابلاغ کا اسلامی دنیا مغربی معاشروں میں، جو 11 ستمبر کے بعد شروع ہوا، جب اسلامی دہشت گردی کا لفظ وجود میں آیا۔ جس وقت آپ اسلامی دہشت گردی کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی مغرب کی سڑک پر کھڑا یہ سوچتا ہے کہ اسلام میں کچھ ایسا ہے جو دہشت گردی کو جنم دیتا ہے، اسلام انتہا پسندی پھیلاتا ہے۔ 11 ستمبر کے بعد جب بھی کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوا، جہاں کوئی مسلمان ملوث تھا، پورے 1.3 ارب مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا۔ آپ کی سرحد کے اس پار مغربی چین میں چینی حکومت نے 10 لاکھ سے زیادہ ویگو مسلمانوں کو سر نو تعلیمی کیمپس میں قید کر رکھا ہے۔ چینی حکومت نے مسلمانوں پر تشدد کیا ہے، انہیں زبردستی بانجھ بنایا ہے اور مساجد منہدم کی ہیں زنجیانگ میں، اور مسلمانوں کو سزائیں دی ہیں روزہ رکھنے پر، نماز پڑھنے پر، حتیٰ کہ اپنے بچے کو مسلم نام رکھنے پر بھی۔ جناب وزیر اعظم، آپ کیوں اسلام فوبی کے بارے میں اتنا کھل کے بولتے ہیں یورپ امریکہ میں، مگر مکمل خاموش رہتے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی پر مغربی چین میں؟ جہاں تک ہماری بات چیت ہوئی ہے، چینیوں سے ایسے حالات بالکل نہیں، مگر ثبوت سے چڑھ کے بول رہے ہیں۔ جو کوئی ہمارے مسائل ہیں چین کے ساتھ، ہم ان سے بند کمروں میں بات کرتے ہیں۔ چین ہمارا بہترین دوستوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے سب سے مشکل حالات میں، جب ہم مشکل میں تھے، ہماری معیشت جب مشکل میں تھی، چین ہماری مدد کو آیا۔ تو ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی باہمی مسائل ہمیں ہوتے ہیں، ہم بند کمروں میں بات کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مغربی دنیا میں اتنا بڑا مسئلہ ہو اور کیوں کشمیری لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ یہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ یورگز میں 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، وہاں 8 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجی ہیں، اور یقین کیجئے وہ ایک کھلی جیل ہے جہاں 90 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو قید کیا ہے۔ یہ کیوں مسئلہ نہیں؟ میرے خیال میں یہ منافقت ہے۔ چائنا آپ کا بہت بڑا ساتھی ہے، مگر کسی سطح پہ جا کے آپ کو یہ بات پریشان نہیں کرتی کہ آپ خاموش رہیں، اور تمام پیسے کی وجہ سے جو پاکستان کو دے رہا ہے وہ؟ میں دنیا کو دیکھتا ہوں، جو کچھ فلسطین، لیبیا، صومالیہ، شام، افغانستان میں ہو رہا ہے، کیا میں ان سب کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں کہ میں اس پہ غور کروں جو میری سرحد میں، میرے ملک میں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی سرحد پہ ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ 1 لاکھ کشمیری ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ مجھے زیادہ تشویش دیتا ہے کیونکہ آدھے کشمیری پاکستان میں، یہ بہت بڑی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ مجھے اس کے بارے میں یقین نہیں، کیونکہ ہماری جو چین سے گفتگو ہوئی اس کے مطابق یہ تصویر نہیں ہے۔ صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ کو کسی طرح کوئی تشویش نہیں زنجیانگ میں مسلم ویگرز کی، ہماری چین سے بات چیت ہمیشہ بند دروازے میں ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا تھا جنسی تشدد اور جنسی زیادتی کے پھیلاؤ کا پاکستان میں، اور آپ نے تسلیم کیا تھا اس مسئلے کی سنجیدگی کا۔ آپ نے سخت پاکستان کے قوانین کا ذکر کیا، اور آپ نے یہ بھی کہتے سنا گیا آپ کو کہ آپ عورتوں کا پردہ کرنا مردوں
کی ہوس کو روکنا مقصود ہے، کیونکہ ہر مرد کی قوت ارادی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ اگر فحاشی بڑھے گی تو اس کے نتائج نکلیں گے، اور آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ جنسی تشدد کے شکار کو الزام دے رہے ہیں۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے یہ کہا تھا، دیکھیں، پردے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ہوس کو کم کرنا۔ ہمارے ہاں ڈسکو نہیں ہے، نائٹ کلب نہیں، یہ ایک مکمل مختلف طرز معاشرت ہے یہاں۔ اگر آپ ہوس کو پروان چڑھائیں گے معاشرے میں تو یہ تمام نوجوان جن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہیں جانے کا، اس کے پھر برے نتائج نکلیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کیا پہنتی اس کا کوئی اثر ہوتا ہے ہوس پر؟ اگر ایک عورت بہت مختصر کپڑے پہنتی ہے تو اس کا مردوں پر اثر پڑے گا بصورت دیگر اگر روبوٹ نہ ہوں۔ میرا خیال یہ عام سوچ بوجھ کی بات ہے۔ جی ہاں، مگر کیا اس سے واقعی جنسی تشدد کے واقعات کو ہوا ملتی ہے؟ یہ منحصر ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں۔ اگر ایسے معاشرے میں جہاں لوگوں نے ایسی چیزیں نہ دیکھی ہوں، ان میں اثر پڑے گا ان لوگوں پر۔ اگر آپ ایسے معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں جیسا کہ آپ، تو ممکن ہے آپ پر کوئی اثر نہ پڑے۔ یہ ثقافتی سامراجیت ہے، جو کچھ ہماری ثقافت میں ہے وہ باقی سب کو بھی قابل قبول ہونا چاہیے۔ معاف کیجیے گا، جب آپ کرکٹ سٹار تھے تو آپ کو دیکھا گیا بحیثیت پلے بوائے کے، یعنی آپ کی تصاویر تھی جس میں آپ بغیر شرٹ کے بیڈ روم کی تصاویر۔ یہ میری بات نہیں ہے، لیکن آپ پیغام رساں ہیں۔ سنو جونتھن، یہ میرے معاشرے کی بات ہے۔ میری ترجیح یہ ہے کہ کیسے میرا معاشرہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، کیا رد عمل میرے معاشرے میں رونما ہوتا ہے۔ تو جب جنسی جرائم کو بڑھتے دیکھتا ہوں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم بحث کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کا میرے معاشرے پر اثر ہوتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ جناب وزیر اعظم، آپ کے وقت کا شکریہ۔ جونتھن، آپ اس معاملے میں کافی آگے چلے گئے۔